یہ ہے کہ دھرنا تو ہم ختم کریں گے، لیکن اپنے اس دلیر قائد، آپ میری بات سنیں، اپنے اس عظیم قائد، خدا کی قسم جو 24 سالہ کا رٹ لگا رہے تھے کہ یہ تو ابھی جوان ہے، میں نے کہا آپ لوگوں نے جا کر دیکھ لیا، بڑے بڑے وفود گئے، بڑے بڑے لوگ گئے، ان کو کس انداز سے دباؤ سے، جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے، سختیوں سے، تکالیف سے قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ فوراً حکم دیں سب کچھ ختم کرے اور نکل جائے۔ قربان جاؤں اپنے قائد پر، ان کی عظمت پر، ان کی غیرت اور حمیت پر کہ الحمدللہ وہ ڈٹے رہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم دھرنا پورے ملک سے بھی ختم کرتے ہیں، اور جس طرح وعدہ ہے ہم وعدے کی بھی پابند ہے، لیکن یہ حضور کے غلام اپنے اس عظیم قائد کے استقبال کے لیے یہاں پر انشاءاللہ اعلان کریں گے۔ آپ ہمارے قائد کو بلا کے لے آؤ، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے استقبال کے لیے یہاں پر ہے۔ باقی ہمارا اعلان ہے کہ ہمارا دھرنا ختم ہے، ہماری جتنی بھی وہ ہے پورے پاکستان میں وہ بھی ختم ہے، اور ساری رکاوٹیں بھی ختم ہے۔ انشاءاللہ 3 بجے قرارداد بھی پیش ہونا ہے، اور اس حوالے سے جو اسیران ہے میرے اعلان کے ساتھ اس اسیران کی رہائی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، تمام اسیران کی رہائی کا عمل بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ تو میں تمام لوگوں کی جذبوں کو آپ کے علم عظیم ترین مشن کے لیے بے لوث اور لازوال قربانیوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ کے قربانیوں کی بدولت الحمدللہ آج پوری دنیا میں ناموس رسالت اور ختم نبوت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ۔ اور الحمدللہ اس مرتبہ ہم نے صرف ریٹن پر، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پچھلی مرتبہ ریٹن اور دستخط کے باوجود کافی سارے لوگ مکر چکے تھے کہ ہمارا کوئی بیٹھنا ہی نہیں ہوا، ہمارا کوئی بیٹھک ہی نہیں ہوئی۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے خود الحمدللہ مضمون بنا کے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کو تما دی کہ آپ قوم کے سامنے ہمارے اس معاہدے کا اعلان کریں، اور ہمارے کہنے پر جو کل آدم کے رٹ لگا رہے تھے سارے، اور جو انشاءاللہ تحریک پورے آبتاب کے ساتھ انشاءاللہ میدان عمل میں رہ کر اپنے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے میدان میں ہوگا انشاءاللہ۔ چرچا رہے گا، چرچا رہے گا، الحمدللہ یہ محض اللہ و رسول کا کرم ہے۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان لازوال قربانیوں کی بدولت الحمدللہ اللہ کریم نے بڑا کرم فرمایا، اور آج ہم انشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم اپنے اسیران کی بھی انشاءاللہ استقبال کریں گے، اور اپنے قائد عظیمت کا بھی انشاءاللہ استقبال کریں گے۔
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ ایک بھائی کو ہمارے قبلہ قائد عظیمت نے وہ ایک شعر لکھا ہے، واللہ واللہ ان کی اس حالت سے بالکل مناسبت اور مواصلت رکھتا ہے. کہاں بکتے ہیں دیوانے تیرے اور کون ان کو خرید سکتا ہے؟ کوئی نہیں انشاءاللہ. کہاں بکتے ہیں دیوانے تیرے، کہاں بکتے ہیں دیوانے تیرے اور کون ان کو خرید سکتا ہے جن کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. کہاں بکتے ہیں دیوانے تیرے اور کون ان کو خرید سکتا ہے؟ مرتے ہیں ایک ایک ادا پہ تیرے اور کون ان کو موت سے ڈرا سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے ہمارے شہیدوں کے لیے بھی ہے. کون ان کو موت سے ڈرا سکتا ہے؟ جنہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے اور جنہوں نے بالکل سامنے گولیاں کھا کر بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں. واللہ یہ لوگ سوچیں گے انشاءاللہ کہ ہمارا کس طرح حضور کے غلاموں کے ساتھ پالا پڑا ہے. اللہ کریم آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ موسم بھی آپ کو ویلکم اور مرحبا کہنے لگا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. لاہور کا موسم بھی اپنے شہید کے جنازے کے لیے کس انداز سے الحمدللہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے. واللہ ایک عجیب کیفیت ہے. میں صرف نہیں، ہر بندہ اپنے آپ پر محسوس کر رہا ہے. ان شہیدوں کے خون کی برکت سے اللہ کریم اس مشن کو مزید دوام اور تقویت بخشے. رکن شورا شاگرد رشید قبلہ امیر المجاہدین حضرت قبلہ غلام غوث بغدادی صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء كغوث إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اقتصاد کیوں کہوں بے قصد میں کیوں کہوں بے قصد میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود بحمد اللہ تعالی رب العالمین نے اپنے فضل و احسان سے محبوب کریم علیہ السلام نظر رحمت سے سیدنا حمزہ خصوصاً سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم تمام کاملین اور امیر المجاہدین کی خصوصی توجہات کی برکت سے ہی رب العالمین نے ہمیں یہ عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے۔ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان باتوں کو عرض کرنے کے بعد پھر آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اس عظیم روحانی موقع پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے میں پہلی بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس سے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے اور ہم نے کہا وزیر اعظم سے اعلان کرواؤ تو ایک وزیر جو وہاں مذاکرات میں موجود تھا وہ کہنے لگا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا وزیر اعظم آپ کا شاگرد ہے؟ وہ آپ سے ڈکریشن لے گا، وہ آپ کے کہنے پر اعلان کرے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی نظر رحمت کیا ہوئی؟ وہ کہنے لگا ارے وزیر اعظم کا اعلان کرنا تو سفیر کو باہر کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو ہم نے کہا پھر سفیر باہر کروا دو ابھی۔ کہنے لگا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وزیر اعظم اعلان نہیں کر سکتا۔ یہ وزیر ہمیں کہہ رہا تھا، متعجب ہو کر لوگوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب تصرف ہوا پوری دنیا حیران ہو گئی۔ میرے رب کا فضل ہوا، وزیر اعظم کو اعلان کرنا پڑا کہ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے وہ 20 اپریل تک ہم اسے اسمبلی میں لے کر آئیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ رب العالمین کا خاص فضل ہوا۔ اگر تھوڑی بھی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں تو اس نعمت کے شکرانے پر اپنے سر کو ہمیشہ جھکا کر تحریک سے وفا کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھانے کا سوچیں گے کہ وقت کا وزیر اعظم اعلان کر رہا تھا، وقت زیادہ نہیں ہے۔ اگلی بات کرتا ہوں، 2 دن پہلے گورنر صاحب آئے پہلی بار مذاکرات میں، 2 دن پہلے تو وہ گورنر صاحب جو ہے ان سے تھوڑی سی بات ہوئی، پھر کل پہلی ملاقات ہوئی جب، تو آپ یقین کریں اس مبارک محفل میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں تو آپ متعجب ہو جائیں گے کہ وہ گورنر امیر المجاہدین سے کتنا متاثر ہوا کہ ان کے قدموں میں رہنے والے ادنا لوگوں کا یہ مقام ہے اللہ کے فضل سے، تو اس امیر کی شان کتنی بلند ہوگی۔ وہ برملا ذمہ داران کے سامنے کہہ اٹھا، وہ برملا کہنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ کہنے لگا یہ عجیب لوگ مجھے نظر آتے ہیں، میں تو رات سے وہ کہنا یہ چاہتا تھا اس لیے مذاکرات میں شامل ہوا ہوں۔ یہ سب سے پہلے کہیں گے ہمارے بندے چھوڑ دو، ہم پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ وہ اداروں کے لوگوں کو کہنے لگا ارے میں ان لوگوں پر حیران ہوں، یہ تو ایک ہی اپنا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا مطالبہ پارلیمنٹ میں لے کر چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا میں حیران ہوں ان لوگوں پر۔ اس نے اس چیز کو کئی بار نہیں کس انداز سے دہرایا، اور پھر اس کے
بعد یہ تو ہو گیا جناب، اب اگلی بات پر آ جائیں کہ جب یہاں 8 بجے اعلان ہوا کہ حملہ ہو گیا ہے، اس سے تقریباً پونا گھنٹہ پہلے ہی یہ دل میں خیال آیا، میں نے کہا یہ مجاہدین پوری رات کے جاگے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، چلو اسپیکر جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ ابھی اسپیکر بند ہی کیا تھا، پونا گھنٹہ ہوا، ایک شخص آیا اور کہا جی حملہ ہو گیا ہے، اسپیکر سے اعلان ہو گیا جی یہ شیرو اٹھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ شیر اٹھ کر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے جب اس طرف دوڑے، ابھی آدھا پونا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا، ابھی آدھا پونا گھنٹہ ہوا ہوگا جب یہ اس طرف دوڑنے لگے، اللہ اکبر، دیکھا کہ اتنی ہی دیر میں 2 شہید ہو گئے۔ اسٹریٹ فائر کی آوازیں آ رہی ہیں، یہاں سے 2 شہداء، یہاں سے زخمی، یہ یہاں ایک ایسا لگتا تھا کربلا کا میدان لگ گیا۔ اور اس عالم میں جب ہزاروں کی تعداد میں فورس یہاں سے پیچھے گلیوں سے ہر طرف سے تیاری ہو گئی، اب فورس بالکل قریب ہے، باخدا ایک بار تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ ہمارا ٹرولہ ہے اور اس ٹرولے کے ساتھ یہ فورسز آ کر ہمیں پکڑ رہی ہیں۔ اور اس وقت الحمدللہ آپ کی شورا کے افراد یہاں موجود ہو کر دل میں یہ تمنا کر رہے تھے کہ اگر گولی لگے تو ہمارے سینوں پر لگے۔ یہ اتنا قریب کا یہ منظر تھا۔ یہاں سے فورسز یہاں سے آ رہی ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور یہ واٹر کینن نہیں تھے، انہوں نے تیزاب کا پانی ڈالا ہوا تھا۔ یہاں سے فورسز آ رہی ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور یہاں خون سے لت پت یہ عظیم مجاہد یہاں رکھے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ایک منظر ہے جو منظر میں کھڑے ہو کے بتاؤں گا، اور جب آپ سنیں تو پھر آپ نے کھڑے ہو کر لبیک کا نعرہ لگانا ہے۔ جب یہ فورسز بالکل قریب آ رہی ہیں، بالکل یہاں سے قریب آ رہی ہیں، جنازے یہاں 2 رکھے ہوئے ہیں، یہاں سے فورسز آ رہی ہیں، پیچھے سے پوری تیاری ہے، ایسے لگتا تھا کہ اب بس انہوں نے شہید کیا یا دبوچ لیا۔ تو عظیم لوگوں کا کہنا ہے جو یہاں موجود تھے، بڑے معتبر لوگوں کا یہ کہنا ہے جو یہاں موجود تھے، جب اتنا قریب تھا کہ وہ دبوچ لیتے تو کہا ایک فوج ہمیں نظر آئی، جو فوج کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت وہ اتنے عظیم ہستی، انہوں نے دیکھا وہ فوج نظر آئی اور وہ فوج جو ہے دوڑتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ جب اس فوج نے دوڑ لگا دیا تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا، امیر المجاہدین سے عرض کیا کہ اے میرے استاد یہ کون تھے، یہ کہاں سے آئے تھے؟ تو میرے استاد نے جواب دیا، ارے تم بدر کا میدان تو لگاؤ، فرشتے مدد کو آئے گا۔ جب اتنا بڑا فضل اور اتنا بڑا کرم ہو تو باخدا اس وقت کیا ہوا؟ ابھی یہ مارکا لگا ہے، آگے بات چل رہی ہے، میں نے دیکھا ایک شخص پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہے، ٹائی لگائے ہوئے ہے، کنٹینر یوں کھڑا ہوا تھا، وہ آگے آنا چاہ رہا تھا کنٹینر پر۔ میں نے دل میں خیال کیا راستہ پیچھے سے ہے، اس نے ادھر ہی سے چھلانگ لگائی، چھلانگ لگا کے آ گیا اور اس کے پاس ایک سرٹیفکیٹ تھی، بڑا عہدیدار تھا پی ٹی آئی کا، وہ کہنے لگا میں اپنی یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ جلاتا ہوں، جو اہم بات تھی اس نے کہا واللہ، اس نے کہا خدا کی قسم، مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ کے بعد جو مجھے نور نظر آیا ہے، جو مجھے سرور نظر آیا ہے، وہ اس جھرنے میں نظر آیا ہے۔ جب اتنا بڑا، بات میری ختم، میں بیٹھ رہا ہوں، جب اتنا جب آخری بات میں کر رہا ہوں، اور بات یہ ہے جہاں یہ شہداء کا لہو ہے، جہاں یہ عظیم مجاہد زخمی ہیں، جہاں اس تحریک پر میرے استاد محترم کے صدقے سے براہ راست محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ آخر میں کہا تھا ایک سوال صرف آپ سے ہے، ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل دل سے پوچھ لیجئے گا، صرف دل سے پوچھئے گا، ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جس سے تحریک کو فائدہ ہے یا نقصان، بس دل سے پوچھئے گا، دل جواب دے گا یہ کام کر تو تحریک کو فائدہ ہوگا، یہی کام کر۔ ہم ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے، دنیا یہ کہے گی فلاں ہو گیا، دھماکہ ہو گیا۔ میرے استاد نے ایک موقع پر جب دنیا جھوٹ کہہ رہی تھی، میں نے کہا استاد صاحب آپ سچی بات تو لوگوں کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ آپ کہنے لگے مولانا تم لوگوں پر اعتماد کر کے یہ کہتے ہو لوگوں کو بتا دیں، چھوڑو، جن مالکوں کا ہم کام کر رہے ہیں وہ مالک ہمیں دیکھ رہے ہیں، بڑی بلند سوچ لے کر ہمیں گئے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان کبھی غلط چیز کو مزین اس طرح کرتا ہے کہ بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، تو بس یہ کام کبھی مت کیجیے گا، کبھی مت کیجیے گا۔ اب شہداء کا لہو یہ تقاضا کرتا ہے، پہلے سستی کرتے تھے، غفلت کرتے تھے، یوسی کے ذمہ دار نہیں بنائے، وارڈ کے ذمہ دار نہیں بنائے، اب عالم کفر کی نظریں ہیں، یہ پھر کیسے جیت گئے؟ عالم کفر نے کہا کربوں ہربوں ڈالر ہم نے ان کے خلاف خرچ کر دیے، پورا میڈیا خرچ کر دیا، ہم نے ہر قسم کا بلیک آؤٹ کر دیا، پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا ہمارا جو سسٹم چلتا ہے وہ مکین گنبد خضرا سے چلتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اب شہداء کا لہو یہ تقاضا کرتا ہے، ان زخمیوں کا خون یہ تقاضا کرتا ہے، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھو، عہدہ ہے نہیں ہے، عہدے میں رکھے نہ رکھے، حوصلہ افزائی کوئی کرے نہ کرے، میرے شیخ تو نظریہ دے کر چلے گئے، اللہ
لوگ کہتے ہیں تم تحریک میں آؤ گے، مقدمے بھوکتے رہو گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میرے استاد نے نظریہ دے دیا، اور نظریہ کیا دیا؟ جب پولیس والا آپ کو کھینچ رہا تھا آپ مسکرا دیے۔ کہا پولیس والے نے کیوں مسکراتے ہو؟ کہا جن کے لیے تم مجھے کھینچ رہے ہو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہے، لیکن جن مالکوں کے لیے مجھے کھینچا جا رہا ہے وہ مالک تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ بس میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، دل میں کبھی یہ خیال بھی نہ لانا میری حوصلہ افزائی نہیں، میرا عہدہ نہیں، مجھے پوچھا نہیں گیا، میں مقدمات بھگت رہا ہوں۔ کہا ہٹ دور یہاں سے، جن مالکوں کا کام کر رہا ہوں وہ مالک مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کب کہا تھا میری حوصلہ افزائی چاہیے، مجھے کوئی پوچھے؟ ارے نہیں نہیں، یہ نظریہ تو میرے غازی بھی دے کر گئے تھے۔ کہا پوری دنیا کہے تم نے غلط کیا ہے، اگر میں نے غلط کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوگا۔ ارے میں تو یہاں جیل میں پہنچا تو جاگتی ہوئی آنکھوں سے مجھے رسول اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ تو کہا بس بات ختم، جن مالکوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں ان مالکوں نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میرے آقا آپ مجھے دیکھتے رہیے، آپ کی نظر کرم کا طلبگار ہوں، حوصلہ افزائی ملے نہ ملے، عہدہ ملے نہ ملے، مقدمات بھگت رہا ہوں، پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے صبح شام امتی کے اعمال محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ارے یہ کارکن کتنا خوش نصیب ہوگا جو رسول اللہ کے لیے قربانیاں دے رہا ہوگا، صبح شام میرے محبوب اس کے اعمال کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے۔ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سب سے پہلی بات، یہ تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، ابھی تک تو ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں، ابھی ہمارے امیر محترم میں بھی آنا ہے۔ یہ افواہیں باتیں ساری ایسے تھوڑی دیر کی بات ہے، یہ سب دم توڑ کے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ بابا جی نے جو معاہدہ کیا تھا ایسے نہیں کیا تھا۔ بابا جی ابھی ٹی وی پہ ٹکر چل رہا تھا کہ پیپل پارٹی نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا شکر ہے خدا کا یہ ننگے ہو گئے، رب نے سب کو ننگا کرنا ہے، ایک ایک کو ذلیل کرنا ہے، ایک ایک میں ذلیل ہونا ہے، لیکن رہی بات رسول اللہ کی تو رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ یہ میں بھی ویسے سوچ رہا تھا اس وقت کہ میں آخر ظاہر ہے کہ میں بھی تو پہلے کارکن ہوں، بعد میں کوئی اور ہوں، تو فیض آباد میں نے بھی کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ والا معاملہ یار یہ کیا بات ہوئی، تو استادوں نے کہا کہ جو بات ہو جاتی ہے تو اس میں پھر اختلاف نہیں کرتے، اتفاق میں برکت ہوتی ہے، لہٰذا جب امیر نے کہہ دیا ہے تو پھر تمہیں بولنے کا حق نہیں۔ تو میں نے کہا جی بسم اللہ۔ تو میں نے آج 6 مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد میرے قبلہ امیر المجاہدین کی کرامت سچی ہو گئی کہ یہ جو ہر محفل میں جا کے کہتے تھے ہم بھی عاشق رسول ہیں، یہ کل تک راجہ پرویز اشرف اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ ہم نے تمہاری طرح نہیں کیا، ہم نے یوم عشق رسول منایا تھا۔ آج عشق رسول والوں کا عشق رسول بھی پتہ چل گیا اور لبیک والوں کا جذبہ عشق رسول بھی پتہ چل گیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ختم نبوت، لہذا پریشانی والی بات نہیں، ہم ابھی تو ادھر کھڑے ہیں یار، ابھی تو ہمارے میرے محترم نے آنا ہے، پریشانی والی کون سی بات ہے؟ آپ ابھی آپ سارے حضرات جو ہیں وہ تیاری کریں، شہید کا جنازہ ہے، تو جنازے کے بعد پھر انشاءاللہ والعزیز آپ سے بات ہوگی۔ جی ادھر ہی جنازہ میں پہ ہی ہوگا۔ ہاں نماز ظہر ایک منٹ بھائی